زبیر آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعد ابن ابی وقاص آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ سعید ابن زید آ گئے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں. پیلی بھیت شریف اور گرد و نواح میں رہنے والے سنی بھائیوں یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں آقا نے دنیا میں ہی ایک ہی نشست میں ایک ہی جلسے میں ایک ہی محفل میں ایک ہی انجمن میں جنت کی بشارت دے دی اور آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, طلحہ تم جنتی ہو اور عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو, زبیر تم جنتی ہو, سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو, سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو, ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی جنتی ہو. اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث میں پڑی تو بریلی کے تاجدار یوں پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن تذکارہ حاجی ہدایت رسول صاحب. اور توجہ کریں حضرات دیکھیں اپنے آقا کا تصرف اور دیکھیں مسلک اعلیٰ حضرت قسم خدا کی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار کو دودھ پلا کر میں سلا دی اور میں دوبارہ دیکھنے آ گئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. آج بھی ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں کہ بچے سو گئے یا جاگ رہے. بچے سو چکے ہوتے ہیں تو ماں کو خوشی ہوتی ہے اور جاگ رہے ہوتے ہیں تو ماں سلانے کی کوشش کرتی ہے. گانا سنا سنا کر, ٹی وی دکھا دکھا کر, لوریاں سنا سنا کر. آج گانے سنائے جا رہے ہیں, لوریاں سنائی جا رہی ہے, لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو گانا نہیں, ٹی وی نہیں, لوریاں نہیں, بلکہ نعت مصطفیٰ گایا کرتی تھی. آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت یہ کہتی تھی میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو سو جاؤ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کو دیکھنے آئی تو دیکھ کر پریشان ہو گئی, حیران ہو گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ آقا بیدار تھے, چاند نکلا ہوا تھا, روشنی پھیلی ہوئی تھی, جھولے میں آقا کی انگلی گھوم رہی تھی اور انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں جا رہی تھی, سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی, سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی پائتی جا رہی تھی, سرکار کی انگلی جھولے میں کبھی سرہانے جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قسم خدا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا, انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا, انگلی اگر پائتی جا رہی تھی تو چاند پائتی جا رہا تھا, انگلی اگر سرہانے جا رہی تھی تو چاند سرہانے جا رہا تھا. ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میدان میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور.
जन्नत मेरे सरकार की अपने मानने वालों को जन्नत अता फरमा रहे हैं। खतीबुल हिंद अल्लामा नसीम मिसबाही अगर अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दे नसीम मंजिल, आप देखेंगे और बहेड़ी जाकर ये समझ जाएंगे कि ये मकान अल्लामा नसीम मिसबाही का मकान है। और नकीब इजलास हजरत कारी अनीस साहब किबला अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दें अनीस मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे कारी अनीस का मकान है। मैं अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दूं जिक्रुल्लाह मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे कि जिक्रुल्लाह का मकान है। बताना ये चाहता हूं कि मकान के दरवाजे पे जिसका नाम होता है मालिक मकान वही होता है। और जन्नत के दरवाजे पर हमारे नबी का नाम लिखा है। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह, इसकी कोई दलीलो सनद दिए तो सुनिए। अशियतुल अमार जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 257 हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वारिद शुदा किताबत इसमें शरीफ ऊबर अर्श व आसमान हा व किस्वरे बहिश व बरगहाया व बरसीना हाय हुरुलवी